خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم آیت نمبر 59 پر چل رہے تھے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. تو یہاں پہلے تو اطاعت کے حوالے سے بتایا گیا کہ اصل تمہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے، رہنمائی کہاں سے ملے گی، تمہیں گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے اصل تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اس نے اپنی بندگی کا بھی کہا ہے، اور اس نے اپنی اس بندگی کے پورے نظام کو بتانے کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا ہے. تو اللہ اصل میں ہے شارع، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہر وقت کا اپنا نبی اور رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم. اور اس پورے جملے کی ساخت ایسی ہے جو خود بتاتی ہے کہ اولی الامر کی پوزیشن کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول جیسا اس کو مقام نہیں ہے، اس کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر وہ کر رہا ہے تب وہ ہے، ورنہ اس کا وہ مقام یعنی وہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. کنڈیشنل. اولی الامر جو ہے اگر اس شرط پہ پورا اتر رہا ہے تو وہ اولی الامر ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ اولی الامر نہیں شامل. جس کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کی ہے. جب لیبیا کے اندر اٹلی والے آئے اور قابض ہو گئے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ پوری قرآن میں کوئی تبدیلی نہ ہو، صرف ایک لفظ تھا جو کہ وہ ہٹانا چاہتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ اولی الامر منکم کا جو لفظ ہے کہ تم میں سے، اس میں سے منکم کا لفظ اگر حذف ہو جاتا تو وہ اولی الامر ہونے کے حوالے سے پھر اس لائق ہو جاتے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور پھر وہ تحاریک جیسے کہ عمر مختار وغیرہ کی چل رہی تھیں آزادی کی، اس کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ بھرپور کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام رہے. اور اس سے یہ بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس آیت کے ایک ایک لفظ میں اور قرآن کی ہر آیت کے ہر لفظ میں کتنے بڑے معنی پنہا ہوتے ہیں اور کتنی یعنی معنویت ہوتی ہے اس کے اندر. مطلب ان آیات میں اسلام کی سیاسی تعلیمات کا پورا خلاصہ موجود ہے، اور اس کو آپ پورے دائرے پہ پھیلا کے دیکھیں تو ہر ڈائریکشن سے آپ کو ہدایت مل جاتی ہے ان آیات کے اندر کہ حکومت کا حق کس کو ہے، اور جو حکومت کرے اس کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، عدلیہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، قانون سازی کس طرح ہوگی، اور ملک کو چلایا کس طرح جائے گا، اور عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں. پورے کی پوری جو بنیاد ہے پوری کی پوری ان آیات کے اندر موجود ہے. اور یہ اتنی زبردست بنیاد ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں اس سے کوئی مضبوط بنیاد آپ کو نہیں مل سکتی. یہاں پر گویا اللہ تعالیٰ لازمی کر رہا ہے تم میں سے ہو، مسلمان ہو، گویا غیر مسلموں کی اطاعت کی گنجائش اس میں پیدا نہیں ہو رہی. اور یہ آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس پہلو سے سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو مسلم حکمراں ہیں ان کی کیا کیفیت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر وہ ان کی اطاعت اس طرح لازم نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور پھر تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف پھر بغاوت یا الٹنے کی کیا شکل ہو. ویسے تو احادیث میں یہ تو فرمایا کہ اگر وہ گویا بگڑے ہوئے ہوں اور اس طرح کے ہوں تو کسی نے پوچھا تو کیا پھر ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، خروج کر دیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ نماز قائم کر رہے ہیں. اگر بنیادی بات یہ کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر، تو یعنی اولی الامر پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے نا، لازم ہے، فرض ہے. اب اگر آج اولی الامر ہر شعبے میں وہ لوگ ہوں جو نہ اللہ کے مطیع ہیں نہ رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں، تو مسلمان کیا کرے اس موقع پہ؟ یہاں تک کہ وہ نماز بھی قائم نہیں کر رہے. اور دو اور بھی باتیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ سے جو یاد آ رہی ہیں، اور آپ لوگ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، وہ یہی ہے کہ لا معصیت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی حکمران کی یا کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جب اللہ کی معصیت ہو. اور پھر اسی لیے غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائے یا جابر، کہ بہترین جہاد تو یہ ہے کہ آپ کلمہ حق بلند کریں. تو جہاں جب 5 سال میں ہمیں ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ صحیح اہل لوگوں کی ذمہ داری سپرد کی جائے، تو ایک تو وہ ذمہ داری پوری طرح نبھائیں،
اور دوسرا یہ کہ ان 5 سالوں کے درمیان کم از کم کلمہ حق جو ہے بلند کرتے رہیں، سچ بات بولتے رہیں، لوگوں کو نشاندہی کرتے رہیں کہ کہاں لوگ ڈیویٹ کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور کہاں ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اصول طے مختلف جگہ اور کیس بائی کیس اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہاں جو وہ کر رہے ہیں وہ وہی ٹھیک ہے۔ فلسطین میں آپ دیکھیں کہ دونوں کام وہ کر رہے ہیں، وہ ووٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور بندوق کا استعمال بھی کر رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں۔ تو ہر جگہ کے اب پاکستان کے معاشرے کے حوالے سے ابھی تک اس پر کنسنسس نہیں ہے کہ افغانستان والا طریقہ اختیار کیا جائے۔ پاکستان کی جو اس لیے کہ تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یعنی یہ بگڑا ہوا مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا مسلمان ہے لیکن بگڑا ہوا۔ تو یہاں پر ابھی تک علماء کرام کی رائے ذرا وہ نہیں ہے کہ جیسے امریکہ آ گیا ہے افغانستان میں، وہ اس میں اور اس میں فرق بہرحال کرتے ہیں کہ یہاں امریکہ شاگرد ضرور ہیں لیکن امریکہ براہ راست نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے یہ ہے، لیکن اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں اسی مسئلے کو ٹچ کیا گیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ تو نزاع تو اسی نوعیت کا ہوگا نا کہ بعض لوگوں کا خیال ہوگا کہ اس وقت بندوق اٹھا لینی چاہیے، بعض لوگوں کا خیال ہوگا کہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو فیصلہ تو ظاہر ہے کتاب اللہ سے ہوگا، سنت رسول سے ہوگا، احادیث مبارکہ سے ہوگا۔ لیکن آج جو ہم جس اجتماعیت میں رہ رہے ہیں وہاں تو اس طرف رجوع کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ زبان سے کہتے نہیں ہیں، لیکن سارا عمل ان کا یہی ہے کہ یہ جو 1400 سال پرانی بات ہے آج نہیں ہو سکتی ہے۔ آج پھر وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات ہوتی ہے اور وہ بات کر کے اس کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ سود کا معاملہ ہو یا جو ہے وہ اجتماعیت کے دوسرے معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، اور مردوں عورتوں کے درمیان تعلقات کے معاملات ہوں، تمام کون سی چیز ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو رہی ہے اور کون اس پہ آنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا دین میں پورا درک ہے، دین کا مزاج سمجھتے ہوں، فہم سمجھتے ہوں، اور یہ سب مجتہدین ہیں ان کے اس کے مطابق۔ تو اور مجتہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خاص سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، بلکہ دنیا کو بھی وہ پورا جانتا ہو، حالات کو بھی جانتا ہو، اور دین کو بھی پوری طرح، قرآن اور حدیث اور حالات حاضرہ پر پوری نظر ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مروجہ صرف مدرسے سے نکلے ہی ہوئے لوگ ہوں، وہ آپ دیکھیں وہ اس کا بھی فیصلہ بعض اوقات کر دیتے ہیں کہ یہ امیدوار نااہل ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو پیمانے دیے اس پر نہیں اترتا، یہ قانون جو ہے یہ نااہل ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی اسپرٹ یہی ہے، اس کو یہ اختیار لوگ دینے کو تیار نہیں۔ اگر یہ اختیار دے دیں کہ کون سا قانون اسلامی ہے اور کون سا غیر اسلامی تو مسئلہ حل ہو جائے، اس کو بااختیار ادارہ بنا دیں تو اس اسپرٹ کے مطابق کام ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ باقی معاملات میں اس اسپرٹ کے مطابق نہیں ہو رہا تو اس والے کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو، ان کی پیغام کی روح کو جو سمجھتے ہوں ایسے لوگوں کا ایک ادارہ تشکیل دینا کی ضرورت ہے جو اس معاملے میں پھر فیصلہ کرے۔ لیکن ان سب کے لیے بھی ضروری تو وہ ہے کہ جب تک امانتیں اہل لوگوں کے ذمے نہیں کی جائیں گی، ان میں سے کسی چیز پر بھی الرحمت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا بنیادی حکم دیا ہے، اور وہ حکم پورا نہیں ہوگا تو آپ کوئی بھی ادارہ بنا دیں اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اس وقت اداروں کا نکل رہا ہے۔ تو اس لیے بڑی بنیادی چیز تو وہ ہے۔ اسی لیے اس کے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، باقی چیزوں میں وہ حکمیاں ایک طرح سے نہیں ہے، حکم تو ہے لیکن وہاں الفاظ بھی یہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس طرح تو مولویوں کی، ملاؤں کی حکومت قائم ہو جائے گی، تھیوکریسی کو بھگت چکی ہے نسل انسانی، اور وہ دیکھ چکی ہے یورپ کا پورا دور انحطاط اسی کے اوپر ہے، دلالت کرتا ہے کہ وہ تھیوکریسی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے، غلط ہے۔ اب خوف اس بات کا ہے کہ اس طرح سے آپ نے کوئی ادارہ بنا دیا تو اس میں چند مولوی بیٹھیں گے اور وہ پھر ہر چیز کو جائز اور ہر ناجائز چیز کو ناجائز کرتے جائیں گے، انہیں آج کے دور کا کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے دین کا فہم رکھتے ہوں، دین میں ان کی درک پوری ہو،
پوری طرح اسلام کے مزاج کو سمجھتے ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص جگہ کی ڈگری ان کے پاس ہو، یہ مطلب نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی گئی اس میں ایسے جو پہلی دی گئی اس میں بہت اچھی تھی. وہ اس میں مروجہ مدرسے کے علماء بھی تھے، اس میں پی ایچ ڈیز بھی تھے، اس میں وہ لوگ بھی تھے جن کا دین کا فہم بہت اچھا تھا اور ان معنوں میں کوئی ڈگری ان کے پاس نہیں تھی، لیکن لوگ مانتے تھے انہیں کہ دین کا ان کا. تو ان لوگوں پر مشتمل نظریاتی کونسل تشکیل دی گئی تھی، لیکن اس کو اختیار نہیں دیے گئے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی تو خیر انہوں نے جو اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی ہے اس میں تو بعض لوگ کے بقول سیکولر لوگ ڈال دیے ہیں، تو اسپرٹ ہی ختم کر کے رکھ دیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیٹ جو مروجہ جس کو مولوی اس پر مشتمل ہوگی، یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. باقی بات تو وہی ہے کہ اصل تو رجوع کرنا ہوگا قرآن اور سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کا یہ اس وقت. لیکن اس میں بھی بعض لوگ ہیں جو اس میں پورا ڈیپلی ان کی اسٹڈی ہے، معلومات ہے، نظر ہے، تو وہ ادارے کے ذریعے کام ہو، ورنہ ہر ایک اپنے طور پہ کرے گا تو کرنے کی گنجائش تو اس میں ہے. اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 9واں رکوع کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. تفسیر میں لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کسی یہودی اور کسی بظاہر مسلمان میں ایک تنازع ہو گیا اور یہودی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کر دیں گے. اور وہ جو مسلمان تھا نام کا وہ کہنے لگا نہیں کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. لیکن بہرحال بحث مباحثے کے بعد طے یہ ہوا کہ چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ مقدمہ سارا سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اب یہودی کے حق میں جب فیصلہ ہو گیا تو وہ جو مسلمان شمار ہوتا تھا اس نے کہا ایک سیکنڈ اوپینین لے لیتے ہیں، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ان کی رائے بھی آ جائے. تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں، اور اس نے پھر جا کر حضرت عمر کی خدمت میں سارا واقعہ پیش کیا اور یہودی نے سارا معاملہ، اور یہ بھی کہا کہ ویسے اس سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کرا چکے ہیں. حضرت عمر نے یہ بات سنی تو پھر جو مسلمان نام کا جو ساتھ تھا اس سے پوچھا کیا اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے؟ اس نے کہا فیصلہ تو کر دیا ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا. پھر وہ گھر میں تشریف لے گئے، تلوار نکال کر لائے اور وہ جو نام کا مسلمان تھا اس کی گردن اڑا دی. اللہ اور اس کے رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا جس کے آگے تذکرہ آ رہا ہے یہ تو ارتداد ہے. تو اور ارتداد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. تو اس پہلو سے حضرت عمر نے فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو اون کر لیا. ویسے میں نے پڑھا کہ حضرت عمر آپ کی بات ہونے سے پہلے وقفہ ہے. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى